إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہے، کم از کم قرآن سن کے سبحان اللہ بھی اس طرح سنائی دے۔ اب مجھ پہ انجانا سا خوف ہے کہ 10 منٹ موٹر میں بند ہو جانی ہے، تو ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ ڈیرے تو بہت نبی صاحب کا بھی ڈیرا ہے، تو بہت سارے ڈیرے ہیں رہنے کے لیے، لیکن میں نے جانا ضروری ہے، تو کم از کم سبحان اللہ ایسی کر دے کہ واپسی آسان لگے۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ فرمایا جو محض قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، فقط تلاوت قرآن، حفظ قرآن نہیں، عالم قرآن نہیں، عامل قرآن نہیں، محض تلاوت قرآن، اور دوسرا نماز قائم کرتے ہیں، تیسرا انفاق فی سبیل اللہ کے دیے ہوئے رزق کے حلال سے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ فرمایا یرجون تجارۃ لن تبور، یہ وہ تاجر ہیں جن کی تجارت میں گھاٹا نام کی چیز نہیں ہے۔ اچھا نفع کتنا ہے؟ لیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب کے پیمانے بھر کے عطا فرمائے۔ اب علماء تشریف فرما ہے پیمانہ ہو رب کا اور وہ بھی ہو بھرپور، ذرا توجہ فرماؤ یار، پیمانہ ہے رب کا متعین کردہ، وہ بھی ہو بھرپور، تو بھائی اس بھرپور پیمانے کا تو وزن بتاؤ کتنا ہوگا؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اگلی بات فرمائی نا کمال کر دیا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا بھرپور اجر بھی عطا کیا جائے گا اور مزید اللہ اپنے فضل سے اور اب یہ فضل مزید اللہ کا ہے، یہ فضل مزید یوفیہم اجورہم کے بعد وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ فرمانا، ذرا اپنے پیمانے لے کے بیٹھ جاؤ اور اس کا ناپ تول کرو۔ یہ ہے میرے کریم رب کی خیرات جو محض تلاوت قرآن کرنے والے ہیں ان کے لیے۔ اور پھر یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوا، انہو غفور، فرمایا تلاوت سے تم چمٹ جاؤ تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، شکور، فرمایا کوئی اور عزت کرے نہ کرے اللہ کے ہاں تم عزت دار ہو، اللہ تمہارا قدردان ہے۔ میرے دوستو یہ سورہ فاتح کی آیت نمبر 29 ہے، اس لیے طلباء کو بھی عرض کرتا ہوں اور علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہوں، تمام جتنے حضرات جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو، زندگی کا معمول بناؤ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو۔ مقدار تلاوت جو بھی ہو، سب سے بڑی مقدار تلاوت تو ہر تیسرے دن ختم ہے، درمیانی مقدار تلاوت روزانہ ایک مارا ہے، سب سے کم مقدار تلاوت جو حدیث سے ملتی ہے وہ روزانہ 2 آیتیں۔ تو روزانہ تلاوت کو معمول و مشغول بناؤ، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو روزانہ قرآن سے جڑتے ہیں اور روزانہ اس کو کھول کے زیارت کرتے ہیں اور تلاوت بھی فرماتے ہیں، اور یہی ہمارے بزرگ دیکھیں نا جن پر قرآن نازل ہوا، کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تو تلاوت قرآن سے اتنی محبت تھی، یقین فرمائیں ایک آیت پڑھتے پڑھتے حضور نے پوری رات گزار دی۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صرف ایک آیت پڑھتے میرے محبوب نبی نے پوری رات گزار دی۔ سعید بن جبیر وامتاز اليوم أيها المجرمون پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان اجل الازہر، ذرا کشف المعجوب شریف پڑھو نا، جہاں میرے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مقام مشاہدہ اور مقام مجاہدہ کو ڈسکس کیا۔ مقام مشاہدہ صدیق اکبر کے لیے ڈسکس کیا، اور وہاں بھی مقام مشاہدہ میں ان کی تلاوت قرآن کو ڈسکس کیا، اور فاروق اعظم کے لیے مقام مجاہدہ کو بیان کیا، اور ان کے مقام مجاہدہ میں دخل بھی قرآن مجید کی تلاوت کو رکھا۔ حیرت ہے۔ اور پھر لگے آپ کو ایک بات اور بھی کرتا چلوں، تفسیر الشیخین کا ہمارا عقیدہ ہے نا، ہاں قطعی عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے امت کا، مگر ان دو ہستیوں فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے درمیان بھی اتنا بڑا فرق ہے کہ داتا علی حجویری پاک فرماتے ہیں فاروق اعظم مقام مجاہدہ پہ فائز ہے، صدیق اکبر مقام مشاہدہ پہ فائز ہیں، اور مقام مجاہدہ کی شان مقام مشاہدہ کے سامنے اس طرح ہے جس طرح ایک قطرے کی حیثیت سمندر کے سامنے ہوتی ہے۔ اس لیے تو اسی مقام پہ داتا علی حجویری یہ فرمان مصطفیٰ بھی ہے، میرے نبی ہمیں حال انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، اے عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی۔ اور میرے سید اعلیٰ حضرت امام علیہ رحمۃ اللہ علیہ اور فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد جزا اللہ علیہ بیباری ختم نبوہ ابو طالب اشاری کا حوالہ، مولا علی خود فرماتے ہیں حل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ کیا اسٹیٹس ہے صدیق ہے، لیکن مقام مشاہدہ کے اندر بھی دخل تلاوت قرآن کو، مقام مجاہدہ کے اندر دخل بھی تلاوت قرآن کو ہے، کیونکہ تلاوت قرآن سے بڑھ کے زیادہ اللہ کا قرب کسی کو نہیں نصیب ہوگا۔ انکم لا ترجون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی قرآن۔ حضرت ابو ذر راوی نے میرے قریب الرحیم نے فرمایا کہ جتنا اللہ کے کلام سے اللہ کا قرب ملتا ہے کسی اور شے سے نہیں ملتا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر رکھ کر دیدار کیا تو میں عرض گزار ہوا مالک مولا تیرا قرب پانے کے لیے سب سے بہترین وظیفہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا احمد قرآن میرا کلام۔ تو آپ عرض کرتے ہیں مالک بھی سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے؟ اللہ نے فرمایا اے احمد یہ میرا کلام ہے، جو بغیر سمجھے پڑھے وہ بھی میرا قرب پا لیتا ہے، جو سمجھ کے پڑھے وہ بھی میرا۔ تو محض تلاوت قرآن کی یہ شان ہے، محض تلاوت قرآن۔ بتائیے ہمارے بزرگوں کی تو انداز ہی نرالے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی تلاوت قرآن، وہ مقام مشاہدہ کے اندر کہ آپ دھیمے انداز میں قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہیں، فاروق اعظم بلند آواز سے تلاوت قرآن کیوں کرتے ہیں، اسی لیے مقام مشاہدہ اور مقام مجاہدہ کو داتا علی جیسے ان میں بھی تلاوت قرآن ہے ان بزرگوں۔ اور پھر تنزیل قرآن اور ترتیب قرآن یہ تشکیل پا چکا، مگر تدوین قرآن کو دو گدوں میں جمع کرنا یہ اللہ نے کس کی قسمت میں لکھا؟ کالے کو کیا سمجھ ہے فاروق اعظم کیا ہے؟ فاروق اعظم وہ ہیں، میں کہتا ہوں اسلام آباد کی سب سے پرانی مسجد کو دیکھ لیجئے، جو بنانے والا ہے شاید وہ 100 سال پہلے دنیا سے پردہ کر دیا ہو، لیکن جو اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب بعد میں ملتا ہے، بنانے والے کو پہلے ملتا ہے۔ بھئی یہ قرآن مجید کو مدفن کرنے کے حوالے سے اللہ نے کس پاکیزہ دل میں یہ چیز القاء کی؟ یہ تو فاروق اعظم کے دل میں بات آئی،
وہ صدیق اکبر کے پاس گئے کہ اس کو جمع کریں. صدیق اکبر نے کئی دفعہ رسول اللہ مجھے وہ بات کیوں کہتے ہیں رسول اللہ نے کی؟ ھذا واللہ خیر. فرمایا ابو بکر مجھے پتہ ہے رسول اللہ نے کیا لیکن یہ چیز اچھی ہے. خیر فاروق اعظم کہتے رہے برابر کہتے رہے حتی شرح اللہ صدری لذالک. صدیق پر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی شرح صدر اس معاملے میں عطا فرما دیا. تو بھائی تلاوت قرآن کے لیے تو قرآن بعد میں کھولتا ہے، فاروق اعظم اور صدیق اکبر کو ثواب پہلے پہنچتا ہے. اب کثرت ثواب کیا ہے؟ تکڑی لے کے بیٹھ جا. سمجھ نہیں ہے مسجد بات سنو دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ. بھائی مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نماز کا ثواب ہے. تو بھائی اربوں خربوں پڑھ گئے، اربوں خربوں اور پڑھیں گے تو مسجد نبی کی ابتدائی جگہ کس نے دی؟ صدیق اکبر نے دی. بتا مجھے ذرا نمازیں کن کے بتا. صدیق اکبر کی بات منام اعمال میں ثواب کتنا جا رہا ہے. ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی. جو ہر صحابی کو قطعی جنتی سمجھتا ہے وہ بولے باقی چپ رہے. میں بھی دیکھا بھائی بہت تھکے لگے رسول اللہ ہر صحاب یہ نبی جنتی ہر صحابی نبی وہ اچھیا کو ہر صحابی نبی باندھ بھی اپنی مرضی نہ لا تو سٹیج چھوڑ دے بھی اپنی مرضی. جب بول دے رہا سو تو تقریر جلدی ختم ہو جاتی ہے. اگر میں بھی بڑا چچڑ میں چمڑ رہا توجہ ہی کوئی نہیں ہے. پوری توجہ کے ساتھ اللہ میں ایٹا بھی بیمار کو نا جان نکل رہا سی آواز تو نکلتی رہا اچھا کو سبحان اللہ. دوستو حضرت عثمان غنی کو دیکھیں یار آپ کی تو شہادت کی تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ہمیں کیا ہو گیا یار؟ ہم تبلا بازوں کے پیچھے کیوں چل پڑے یار؟ ہمارے بزرگوں کی تو عجیب نظریات ہے. صبح تلاوت، شام تلاوت، رات تلاوت، دن تلاوت. اے بندے خدا مدرسے کی اہمیت کو سمجھو. میں مسجد کی اہمیت کو سمجھتا ہوں مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مسجد کا بھی شجر نسب ہے پر مدرسے کا بھی شجر نسب ہے جو ڈائریکٹ ذات رسول سے ریلیٹڈ ہے. بتائیے مسجد تو مسجد نبی تھی نا پھر صفہ کیوں بنایا؟ بھائی مسجد کے اندر بھی قرآن مجید پڑھایا جا سکتا ہے، تعلیم و تعلم کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. مسجد نبی سے ریلیٹڈ یہ صفہ یہ چبوترا کیوں ترتیب دیا؟ اور خدا کی قسم میرے نبی نے 1400 سال پہلے پریکٹیکل یہ بتایا. والذین اوتوا العلم درجات اپنی جگہ، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون اپنی جگہ، فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم اپنی جگہ، للعلماء درجات فوق المؤمنین ب700 درجۃ اپنی جگہ. میرے نبی نے عام بندے کو مسئلہ سمجھانے کے لیے صفہ کا چبوترا اونچا بنایا، مسجد نبی کو نیچے رکھا، بتا دیا مسجد کی اپنی عظمت ہے مگر ساری زندگی نماز پڑھتا رہے عالم کے برابر نہیں ہو سکتا. عالم اونچے رہے گا. مدرسے کی اہمیت کو سمجھو. آپ کی مساجد بھی آباد رہیں گی مسجد کی وجہ سے. حاجی کیسے؟ میں نے کہا مؤذن چاہیے چاہیے. میں نے کہا اذان کہاں سیکھے گا؟ امام چاہیے تو کہاں سے ملے گا؟ مدرسہ دے گا. خطیب چاہیے کہاں سے ملے گا؟ مدرسہ دے گا. مسائل کی مفتی چاہیے کہاں سے ملے گا؟ مدرسہ دے گا. اللہ تو میں آپ کو شکر میں عرض کر رہا تھا عثمان غنی وہ یادداشتیں تو آج بھی میوزیم میں موجود ہیں. تلاوت قرآن کرتے کرتے شہید ہوئے اور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسماء
میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ کی 7ویں جلد صفحہ 477 میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کی تلاوت کی کیا شان ہے، رکعت میں قدم رکھتے ہیں اور رکعت تک قرآن ختم کرتے ہیں۔ آج مولائی وہ ہے ساری زندگی گزر گئی ڈھنگ سے ایک مرتبہ قرآن ختم نہیں کیا۔ سچے مولائی یہ بیٹھے صبح شام قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، کڑے پانا لگی مولائی لمحے لٹھر کھڑا نہ مولائی یہ سبائی ہے تبائی ہے۔ یہ مولائی جو صبح صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں فرماتے ہیں یہ میرے مولا علی کی کرامت ہے کہ رکعت میں قدم رکھتے ہیں، رکعت تک قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس سے متصل اگلا ریفرنس آل حضرت کیا دیتے ہیں، فرمایا حضرت سید علی مرصفی رحمت اللہ علیہ تو ایک دن میں 3,60,000 قرآن ختم کرتے ہیں۔ اب جیلوی مرزائی کی طرح ہر بات عقل کی کسوٹی میں فرق ہوگی تو برباد ہی ہوگی، بات پلے پڑیے۔ لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے ساتھ بخاری شریف کی حدیث بھی لگا دی تاکہ کوئی بخاری کرے تو اس کا بھی بخار اتر جائے۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام جتنی دیر میں غلام کو حکم دیتے کہ سواری پہ وہ زین رکھے میں نے سواری کرنی ہے، جتنی دیر میں وہ زین اٹھا کے سواری پہ رکھتا اتنی دیر میں پوری زبور شریف تلاوت کر لیا۔ یہ اللہ والوں کے انداز ہے، یہ ہے مولا علی محبت کو سبحان اللہ۔ اور فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد اس میں ایک رسالہ ہے لمعۃ الضحیٰ بفاء الضحیٰ، اس میں مولا علی کی 3 مقامات پہ داڑھی کا ذکر ہے۔ آج تو مولائی سے پوچھو داڑھی کیوں نہیں آدھا اندر ہے، میں کہ داڑھی پتر باہر ہوگی اندر نہیں ہوگی۔ نبی پاک نے باہر رکھی ہے، صدیق اکبر نے چہرے پہ رکھی ہے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے، حسین کریمین نے چہرے پہ رکھی ہے، اندر کوئی نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں بندہ لمحہ پا کے تشریف کٹے خود بخود باہر بات پہلے بھی تشریف سمجھو، اے جن علماء بیٹھے نا کہ تشریف رکھو جو یقین بھی ہوئی تشریف ہوگی کوئی نہیں ہے۔ توجہ فرماؤ ذرا، توجہ فرماؤ۔ اس کے اندر تفسیر الاتقان کا حوالہ اعلی حضرت لائے، مولا علی فرماتے ہیں لو شئتم اوقرت من تفسیر الفاتحہ 70 بعیدا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ اٹھا کے چلے گے۔ یہ مولا علی اور ڈھول ڈھماکے والے مولائیوں، بھنگ کے کھوٹے گھوٹنے والے مولائیوں، کڑے پہننے والے سنگل اوڑھنے والے مولائیوں اور بدبختوں، مولائی کون ہوتے ہیں؟ مولائی ہے محدث اعظم پاکستان، مولائی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، مولائی تھے حضرت علامہ عطا المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ علیہ، مولائی تھے قدوۃ الاولیاء حضرت ابو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مولائی ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا۔ پھر حاشیے بردار ہو میرے اعلیٰ حضرت ہو تو کمال نہیں کریں گے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ تو بتا 70 اونٹ کتنے من اٹھا کے چلتے ہیں، اور ایک اونٹ کتنے من اٹھاتا ہے، اور ایک من میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے رف سا آئیڈیا لگایا، حساب لگایا، 25 لاکھ اجزاء بنتے ہیں۔ فرمایا یہ تو صرف مولا علی کی سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ یہ مولا علی کے بچوں کی کیا شان ہے یار، دھڑ کربلا میں پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پہ اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور آج سب سے بڑا مولائی صرف سپیکر کھول کے دیکھتے آواز آ رہی ہے، قانون بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو سب یوں نے دیکھا منہ مان کے مارتے ہو، اس کا لوگ کچھ ہی کرتے ہیں۔ بات پلے بھئی ہے کوئی نہیں، کوئی تو آپ جھلک نظر آئی ہے، کوئی نہیں آئی۔ ایک کم میں کروں تو میں ڈبل کمائی کر سکتا، آنکھیں کھولو، سنی بنو، غیرت مند سنی بنو،
انشاءاللہ تو میں 1 گھنٹے بعد تقریر شروع کرنی ہے نا جڑی ہوں نعرہ پڑھ یہ ہیں ہمارے بزرگ، یہ ہیں اللہ والے. بات پلے پڑی کہ صبح بھی تلاوت قرآن ہے، شام بھی تلاوت. اللہ وہ ان کو پڑھو یار، ان کی سیرت کو پڑھو اور ان کی سیرت کو پکڑو اور عمل کرو. اللہ آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی قبلہ پیر طریقت رابع شریعت علامہ مفتی حامد سرفراز صاحب غوث پاک کا ذکر کر رہے تھے. مجھے صرف اتنا سنائی دیا غوث پاک کا ذکر کر رہے. یقیناً آپ کے جو ہے وہ مقام علمی کی بات ضرور آپ نے فرمائی ہوگی، کمال عملی کی بھی بات فرمائی ہوگی. اخبار الاخیار کے اندر شیخ موقف لکھتے ہیں کہ اور باجت الاسرار امام شتروفی لکھتے ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نام کی 11ویں ہم کھاتے ہیں. 15 سال تک غوث پاک نے عشاء سے فجر تک پورا قرآن نفلوں میں ختم کیا ہے روزانہ. یہ ہے غوث پاک. غوث پاک کی 11ویں کھانے والوں، امیر ہو غریب ہو، خوش نصیب ہو اگر بچے کو حافظ بنا لو اور خوش بخت ہو کہ اگر بچے کو عالم بنا لو. خواجہ غریب نواز کا نام لے کے آج کیا وارداتیں ہو رہی ہیں. آج اللہ ماشاءاللہ آج ہمارا خانقائی نظام بدعات کا گڑھ بن چکا ہے. سنت کے احیاء کی ضرورت ہے، شریعت کے اتباع کی ضرورت ہے. یقین جانیے میں جب آستانوں کے حالات دیکھتا ہوں دل خون کے آنسو ہوتے ہیں. کیونکہ مفتی صاحب سندھ سے تشریف لائے، سندھ جناب درباروں میں حالت دیکھو تو بندہ جنابی والا خون کے آنسو ہوتا ہے. کیا حالات ہو گئے خدا. اور ہندوستان کے میں مزاروں کے حالات دیکھتا ہوں تو یقین جانیے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں. یار کن بدبختوں کے سر ہم پڑ گئے ہیں. کلی بدعات ہو رہی ہیں. اس لیے علماء کو بالکل کھلے انداز میں بولنا چاہیے. خواجہ غریب نواز کے نام پہ کتنا بڑا دھندا ہوتا ہے. آج بڑے سے بڑے درباروں پہ چلے جائیں، 5 منٹ تلاوت قرآن اور 3 گھنٹے قوالی. اور جب میں ان پیرت کردان قوالی یہ میں نے آدم بستا سمجھے کوئی نہیں ہے. میں نے کوئی بدبختو بات کرو تو کہتے تمہیں پتہ ہے میرا دادا. میں نے کہا دادے کی بات نہیں، تیری بات ہوئی ہے، تیری. تو اپنی بات کر. دادا نہیں، اپنی بات کر، بلیک میلنگ مت کر. یہ آپ نے سنا نا لینڈ مافیا، قبضہ مافیا، یہ پیر مافیا بھی ہے، صاحبزادہ مافیا بھی ہے. میرا دادا، میں نے کہا دادا کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما. ہم تیری بات کر رہے ہیں، بلیک میلنگ مت کر. دادے کا پروٹوکول لینا تو کام دادے والے کر. دادے کے مشن کو زندہ رکھ، پروٹوکول دادے والا ملے گا. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اب سنی اس بلیک میلنگ سے باہر آ جائیں. فلاں حضرت صاحب سے فلاں صاحبزادہ والا شان، اس جھنجٹ سے باہر نکلو. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ صاحبزادہ والا شان ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کے مشن. میں حیرت ہوتی ہے خدا کی قسم. مجھے بتاؤ مصلی پہ نماز کون پڑھا رہا ہے؟ مولوی. ممبر پہ باز کون کر رہا ہے؟ مولوی. تمہارے بچوں کو قرآن کون پڑھا رہا ہے؟ مولوی. تمہیں دین کے مسئلے کون بتا رہا ہے؟ مولوی. یہ سارے کام مصطفیٰ والے مولوی کر رہے ہیں. تو نذرانے من تم جو پیرانو سمجھ کوئی نہیں آئی. وٹ پہ چڑھ جاؤ ساڑھے پیروں کے خلاف نہیں بول رہے. ہاں تیرے پیروں کے خلاف بول رہا پیا 1000 روپیہ لے جا 5 کلو مرچ اور 60 میری سے تک اور کئی مولوی بھی میں جب رہا انہوں نے چہرے سے جغرافیہ بدلا گیا کیونکہ تھوڑی دائیں بائیں لیکس لیک میں کہنا نا پکا ٹھکا بریلوی بالکل کوئی لچک نہیں ہے. وہ ناراض ہوتا ہے کھاوے خصمن اسے تقریر نہ کرو. میں محنت کی تھی میں تو جانے قادریہ میں نہیں آخر میں تقریر کرنا ہے ناپو ڈیٹ لئیے.
ساڑھے کو سودا آل حضرت والا کھرا کھرا حضرت آل حضرت فتوے سنانے تو اڈا پتا پانی ہو سیا ہو جو کرو ذرا حضرت عشق محبت سارے لوگ پتہ چلے سارے آل حضرت آلے اے علماء بھی میرے ہاتھ چکے تعریف ہوا اتفاق کی بات ہے آج علامہ اویسی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی علم کے موتی وہ میری نظر سے ایک قول گزرا حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر کا تجربہ یہ ہے کہ جو اعلی حضرت کی تحقیقات پہ اپنے نظریے کو فوقیت دے وہ بیچارہ ذلت کی ابھی گہرائیوں میں جا گیا ہے بات پہلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی سنی کرواتے ہو تو اعلی حضرت کے پیچھے کھڑے ہو اگر نہ کوئی یاد نہیں ہوگا فلاں مفتی اعظم ہے تو فلاں امام المناظرین ہے تو فلاں شیخ القرآن ہے تو فلاں شیخ الحدیث ہے تو فلاں صاحبزادہ والا شان ہے میں نے کہا سب مانیں گے مفتی اعظم بھی مانیں گے امام المناظرین بھی تمہیں مانیں گے تمہیں صاحبزادہ والا شان بھی مانیں گے تمہیں شیخ القرآن بھی مانیں گے مفکر اسلام بھی مانیں گے جگر گوش غوث الورا بھی مانیں گے پر ایک بات پکی لکھ لو اسی وقت مانیں گے جب تم اعلی حضرت کو اور اعلی حضرت کی مانو گے وگرنہ ہم بریلوی اتنے سستے نہیں ہیں ہماری قیمت تم اتنی گھٹیا لگا لو ہم خیرت پہ سودے نہیں کرتے توجہ کرنا ذرا تو میں کیا عرض کر رہا تھا محض تلاوت قرآن اور خواجہ غریب نواز کا نام لے کے 4-4 گھنٹے قوالیاں سننے والوں میں پیر غنی روڈ پہ گیا واپسی رات 2 بجے ہوئی بابا فرید پاک رحمت اللہ علیہ کے دربار کے اندر حاضری کے لیے گیا ماشاءاللہ 3 قوال بیٹھے ہیں جھگ بہ رہی ہے آگے 5-7 عورتیں بیٹھی ہیں تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تصوف کے تقسیم ہونا میرا بس لگتا تو میں زنانیوں بھی لمحہ پاوا قوالوں بھی تے این کر کے تشریف کٹا آنا جنہیں مولا علی تفضیلی بھی کر دے غیرتی بنائی ہوئی تو سن بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو بات کا مخرج ہے اس فن کے استاد کا نام بابا فرید ہے التقیر ہو تجوید حروف معرفت الوقوف یہ النشر فی قراءۃ العشر امام شمس الدین الجزری کی پڑھو نا یہ تجوید کا پہلا اصول جو انہوں نے لکھا یہ مولا علی نے مرتب فرمایا آج کل ذاکر مسجد قرآن نہیں ہے در مولا ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ قوالی پتہ نہیں کس وقت سنتے تھے مجھے نہیں پتا لیکن سیر الاولیاء میں نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ خواجہ غریب نواز روزانہ 2 قرآن مجید ختم کرتے تھے میں کہ پہلے میرے نال تو بیٹھ کے 2 قرآن ختم کرنا تو بات میں موافق شرع تیرے نال بیٹھ کے قوالی سنتا میں جملہ جان کے بولیا موافق شرع وہ تو پہلے قوال ڈھونڈو نا لبے کتھو موافق شرع وجہ کوئی نہیں ہے طبیعت بوجھ تو نہیں پی ہوندی نا تو پہی ہوگا میری شرط کیڑا سروٹی آپ کو سبحان اللہ توجہ کرو سبحان اللہ ناراض نہیں ہونا میری تقریر ان کی ہوندی ہے ساڑا کھلا سودا بالکل اور سودا کھرا تھوڑا کوڑا ہے کیونکہ آپ سنیوں کا جو شوگر لیول ہے نا وہ بہت بڑھ گیا ہے شوگر لیول بہت بڑھ گیا ہے خطیب بھی وہ بلاتے ہیں جو کان کے ہاتھ رکھ کے چیخ مارے اس لیے اس لیول کو برابر کرنے کے لیے کڑی دودھ لینی پڑتی ہے اور دینی پڑتی ہے خواجہ غریب اور قبلہ میں
ہیں قادیان ہند، ایک کتاب اتنی موٹی کتاب ہے قادیان ہند، اس میں نے حضرت خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سیدہ زکیہ ان کے متعلق پڑھا. وہ 17 کی قاریہ تھی اور 4000 عورتوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا. یہ کیوں مفتی صاحب سندھ سے تشریف لائے، 7 شریف میں بھی حاضر ہوا، آپ بھی یقیناً گئے ہوں گے 7 شریف. جن جن نے حاضری کی ان سے پوچھو ان کا صحیح نام کیا ہے، تو شاید کہ لال شہباز. میں نے کہا لال شہباز نام تو نہیں ہے، نام ہے حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ. اور وہاں ناچ ہو رہا ہوتا ہے جو عثمان کا نام نہیں سن سکتا. پتہ نہیں سمجھ آئیے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والدین پکے ٹھکے سنی تھے کہ اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. ایسے چرسیوں بھنگیوں کو وہاں اجازت کس نے دی ہے؟ وہاں صرف سنی کا حق ہے کیونکہ ان کا نام عثمان تھا. وہ کتنے بڑے فقیہ تھے، کتنے بڑے محدث تھے، کتنے بڑے امام الصرف تھے. کیوں یہ جناب تذکرہ ہند کتاب پڑھو، کتنے بڑے مفتی اسلام تھے. حیرت ہوتی کیا واردات ہو رہی ہے یار، کیا بلیک میلنگ ہو رہی ہے. بزرگوں کا نام لے کے انہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا. ہر دربار کے ساتھ تمہیں مسجد کوئی پتہ نہیں دیتی. ہر دربار کے ساتھ مسجد کیوں ہے؟ پہلے اللہ کا گھر آباد کیا، اللہ نے اس کے گھر کو آباد کیا. حضرت سید شہیدی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا بات ہے، سید مظفر آباد والے، یہ خلیفہ حضور شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ پیار سے ان کو سہیلی بلاتے تھے، یہ میری سہیلی ہے. آپ نے مظفر آباد ان کو بھیجا، کہا بیٹا 50 سال تو نے وہاں مسجد کی خدمت کرنی ہے اور نمازیوں کے لیے پانی بھر کے لانا ہے. 50 سال کے بعد پھر تیرا دربار ہمیشہ آباد رہے گا. آج جا کے مظفر آباد دیکھیں یا کوئی ایک ولی بتاؤ جس کا مسجد سے رشتہ نہ ہو، کوئی ایک ولی بتاؤ جس کا قرآن سے رشتہ نہ ہو. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ اس لیے تلاوت قرآن کو اپنا معمول مشغول بناؤ روزانہ کی بنیاد. بس سارا قرآن آپ بالتکمیل یوں نہیں پڑھ سکتے تو کسی قرآن مجید کے ایک حصے کو فوکس کرو. اس کا بھی بڑا سوال، جس طرح مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آیا فلاں جگہ میں نے سمانا گیا تو اس زمین سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا وہاں تیرے ایک مسلمان بھائی مدفون ہے، اس کی عادت تھی سورہ ملک پڑھے بغیر سوتا نہیں تھا، یہ سعادت اللہ نے اس کو قبر میں عطا فرمایا. ایک حصہ فوکس کر لو، اچھے قاری سے پڑھ لو ایک سورت، اس کو روزانہ ریپیٹ کرتے رہو، انشاءاللہ یہی تمہارے لیے بخشش کا سامان ہے. اور پھر جو حافظ بن جائے وہ تو محافظ قرآن ہوا نا. وہ کون ہوا؟ محافظ قرآن ہوا. کیا شان ہے حافظ قرآن. ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، ابن حبان کے اندر بھی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ. صاحب قرآن کے لفظ عموماً ہم نبی پاک کے لیے بولتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم نے صاحب قرآن کے لفظ حافظ قرآن کے لیے بولتے ہیں. فرمایا جس کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے نا، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کے درجات کی اجازت دے گا. یہ جنت کے درجات تیرے سامنے قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا. حضرت علی قاری فرماتے ہیں صاحب قرآن کے لفظ اس طرف مشیر ہے کہ اس سے مراد حافظ قرآن ہے. اور اس کی تائید میں وہ مسند احمد کی حدیث لائے جس کے لفظ ہے حتی یقرأ شیء معہ، وہ پڑھے جو اس کے ساتھ ہے. فرمایا اس کے ساتھ یہ قرآن تو ہوگا نہیں جو کتاب ہمارے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے. وہ کون سا قرآن ہے؟ فرمایا جو اس کے سینے میں محفوظ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. حافظ قرآن کا یہ سٹیٹس، بلکہ سنن دارمی اتنی بلند پایا حدیث کی کتاب ہے کہ پوری جماعت محدثین نے ابن ماجہ کو سیاستہ سے خارج کی ہے اور سنن دارمی کو سیاستہ میں شمار کی ہے. امام بخاری کی صنفات 256 ہجری ہے، امام عبدالرحمن دارمی رحمۃ اللہ کی صنفات 255 ہجری ہے. امام عبدالرحمن دارمی سنن دارمی کے اندر یہ حدیث ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہے
میرے قریب رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا لو جعل القرآن فی عام ثم القی فی النار ما احترق، فرمایا اگر قرآن مجید کو کچے چمڑے میں لپیٹ کے آگ میں ڈالا جائے تو اسے آگ نہیں جلائے گی۔ مشائخ حدیث نے اس کی دو مطلب بیان کیے، فرمایا یا تو یہ جانور کا ظاہری کچا چمڑا ہے، فرمایا یہ معجزہ رسول ہے، فرمایا جمہور مشائخ حدیث اس طرف گئے، فرمایا دل بھی ایک کچا چمڑا ہے، جس دل کے اندر قرآن مجید محفوظ ہو وہ کسی اور گناہ کی پاداش میں دوزخ ڈالا بھی گئے ما مست النار، اسے آگ مس نہیں۔ اس لیے شرح سنت کے اندر حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ترغیب دلائی، فرمایا قرآن مجید کو محفوظ کرو، جس کے دل میں قرآن محفوظ ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث پڑھ کے میں حیران ہو گیا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ یار قرآن مجید کی 10 آیات حفظ کا یہ کرشمہ ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو رہا جائے، تو جس نے پورا قرآن حفظ کیا ہے وہ کتنے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، انشاءاللہ عزتیں ملیں گی، قسم سے عزتیں ملیں گی، واللہ عزتیں ملیں گی۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، میرے قریب رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی بشرف القرآن۔ میرے قریب رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شرافت ہوا کرتی ہے جس سے وہ تفاخر کرتی ہے، میری امت کی وجہ شرافت کیا ہے، وجہ اعجاز کیا ہے، وجہ کرامت کیا ہے، وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي، میری امت کی رونق اور بہار، فرمایا وہ قرآن مجید۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، حضرت فاروق اعظم روایت کرتے میرے قریب رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کتنی قومیں ایسی ہیں جو تنزلی کا شکار تھی، قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کیا، اللہ نے ان کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا عطا فرمایا، اور کتنے سیاسی طور پہ، لسانی طور پہ، قبیلائی طور پہ، خاندی خاندانی طور پہ، معاشی معاشرتی طور پہ کتنے مستحکم تھے، مگر قرآن سے رشتہ مضبوط نہیں تھا، ایک نہ ایک دن تنزلی کا شکار ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عامر بن باسلہ روایت کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت نافع بن عبد الحارث کو مکے کے گورنر مقرر کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر مکے میں تشریف لے گئے، ابن اجنبی والا حضرت نافع سے پوچھا یہ جنگلات کا وزیر کسے بنایا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ مکہ سے آ گئے ہو، پیچھے نائب کس کو مقرر کیا؟ کہا ابن حمزہ کو۔ کہا ابن حمزہ کون ہے؟ کہا حضور میرے گھر کا نوکر ہے۔ میں تم نے نوکر کو وزارت دے دی ہے؟ اے امیر المومنین، میں نے وزارت اس لیے نہیں دی ہے کہ وہ میرا نوکر ہے، وزارت اس لیے دی ہے کہ وہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے۔ اس لیے قرآن سے دنیا کی بھی عزتیں ملتی ہیں، اخروی عزتیں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مشاورت میں حفاظ کو اکٹھا کرتے، حفاظ کو، علماء کو بھی اور حفاظ کو بھی اکٹھا کرتے اللہ۔ اس لیے یہ جو عالم بھی ہو اور حافظ بھی ہو، سبحان اللہ، یہ خود چیز میں نے خود دیکھی ہے کہ بندہ حافظ بھی اور عالم بھی بنے تو سونے پہ سہاگا ہے، بڑی معاملت ہوتی ہے، اور جو صرف عالم ہے اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے معاملات میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ بھائی اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں مگر ٹائم نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب شبہ ہے علماء کا، اللہ ان کو بھی بڑی عزتیں بخشیں اللہ نے، سبحان اللہ۔ میرے سیدھی یاد حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 21ویں جلد مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء، اس کا صفحہ 530 کھولیے۔ آل حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا، ایک شخص کہتا ہے کہ جو وارث الانبیاء ہوتے ہیں نا، یہ ظاہری علوم سے آراستہ علماء، یہ وارث الانبیاء نہیں، وہ علم لدنی رکھنے والے وہ وارث الانبیاء ہوتے ہیں۔ آل حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 29
فرمایا نہیں، یہی وارث الانبیاء ہوتے ہیں۔ اور مستدل کس کو بنایا؟ ذرا قرآن مجید سنیے، اللہ کا قرآن۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ شدید کمزوری ہے، میرے پٹھے بڑے شدید کھچے ہوئے ہیں، اس کمزوری کی وجہ سے میں بول نہیں سکتا، لیکن ایک شوق میں اللہ کا قرآن اللہ اسی قسم کی شفا دے گا انشاءاللہ۔ تو ذرا آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو وہ بھی برکتیں مجھے میسر آئیں گی۔ اچھا، میں ایک ایسی سبحان اللہ آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ جب بھی فیصل آباد والے مجھے یاد کریں گے تو آپ کی سبحان اللہ پہلے دستک دے۔ میں آیت پڑھنے لگوں، جو دل سے سبحان اللہ کہے قرآن سن کے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے، سارے کہو گے انشاءاللہ۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ ثم أورثنا الكتاب، ثم أورثنا الكتاب فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں ذرا قرآن کی شاید پہ غور کرو۔ وارث الانبیاء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کو وارث الانبیاء قرار، کتاب اللہ کا وارث قرار دیا۔ ثم أورثنا الكتاب، میرا اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندوں کو کتاب اللہ کا وارث بنایا۔ کن کو وارث بنایا؟ اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے چنیدہ بندوں کو کتاب اللہ کا وارث بنایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 ٹائٹل ہیں، ایک کتاب اللہ کے وارث بھی ہے، ایک اللہ کے چنیدہ بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ 3 گروہ ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک وہ گروہ ہے جو ظالمین کا گروہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا وہ گروہ ہے جو مقتصدین ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ،
تیسرا وہ گروہ ہے جو سابقین کا گروہ ہے، ظالمین ہیں، مقتصدین ہیں، سابقین ہیں۔ فرمایا تینوں جناب والا یہ وارث الکتاب بھی ہیں اور اللہ کی چنیدہ بھی ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جی معاملہ ہے سابقین کو اللہ کتاب اللہ کا وارث بنائے، اپنا چنیدہ قرار دے، پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن ظالمین کتاب اللہ کے وارث کیسے بن گئے؟ اور میں ایک علماء کا گروہ ہے جو ظالمین ہے، یعنی فقط عالمی شریعت نہیں، عالمی شریعت ہے، عامل شریعت نہیں۔ مقتصدین علماء کا وہ گروہ ہے جو عالمی شریعت بھی ہے، عامل شریعت بھی ہے، مگر اخلاص نہیں ہے۔ اور چوتھا گروہ فرمایا سابقین ہے جو عالمی شریعت بھی ہے، عامل شریعت بھی ہے اور اخلاص بھی اللہ نے بنا تھا۔ فرمایا حیرت یہ ہے اللہ نے تینوں کو کتاب اللہ کا وارث بھی قرار دیا اور اپنا چنیدہ بھی قرار دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ محض علم دین کی برکت ہے۔ یہ محض علم دین کی برکت ہے۔ بندہ عامل شریعت بھی نہ ہو، وہ رب کی بارگاہ میں خود جواب دے ہے، لیکن عام لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے فقط محض عالم دین ہونا اتنا بڑا شرف ہے۔ اللہ نے اس مقام پہ اس کو جناب والا فائد فرمایا، اس کرامت سے مشرف فرمایا کہ اللہ نے اب کتاب اللہ کا وارث بھی قرار دیا اور اپنا چنیدہ بھی قرار دیا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صاحب نے جس طرف اشارہ کیا وہ علم لدنی رکھنے والا، وہ عالمی شریعت، وہ عامل شریعت جو للہیت بھی رکھتا ہے، اخلاص بھی رکھتا ہے، خشیت الہی کا غلبہ بھی ہے۔ فرمایا اس کا مقام تو کچھ اور ہے، وہ وارث الانبیاء نہیں، وہ خلیفۃ الانبیاء ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کنز العمال کی حدیث لائے اذا قرأ الرجل القرآن، فرمایا جس نے قرآن مجید کو جناب والا پڑھا واحتشار من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جی بھر کی حدیثوں کو بھی جمع کیا، وَقَانَتْ هُنَاكَ غَرِيرَةٌ، طبیعت بھی سلیقہ دار رکھتا ہے، کان خلیفۃ من خلفاء الانبیاء، وہ وارث الانبیاء نہیں، وہ خلیفۃ الانبیاء، اور وہ ہے محدث اعظم پاکستان۔ کیوں سبحان اللہ آخر کو مسئلہ توڑے پیرے ہاتھ نامڑے عمران علی ویر تر نچ نچ کے جناب نواز شریف تے زرداری اور نچ نچ کے توڑا ساہ نہیں رہتا، اتنے سبحان اللہ اونچی ہے کو سبحان اللہ، اتنے تو بڑے مہذب ہو کے میں رہنے ہو، میں شریف آدمی ہوں، میں کوتے کیوں بدماش بنوں؟ نعرہ تکبیر، اللہ تعالیٰ برکت دے رہے سبحان اللہ۔ اندے دا گلہ کام نہیں کر رہے پر اندرو آواز کٹ رہے ہیں جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ محض علم دین کی برکت ہے۔ اس لیے عوام کی خدمت میں عرض ہے علماء کے حوالے میں محتاط رکھا کرو، اللہ نے ان کو بڑی عزتیں بخشی ہے۔ اسی سورہ فاتر کی جناب والا آیت نمبر 27 کی آگے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ یار قرآن سن کے دلو آپ کو سبحان اللہ۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اور میں اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ یہ جناب والا اس وقت معنی کیا جائے گا جب قرات ہوگی یخشی اللہ
اللہ کے نام پہ زبر پڑھیں گے، العلماء اس کے اوپر پیش کریں پڑھیں گے. لیکن ایک اور قرات بھی ہے اس کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں اس کی ایک اور قرات ہے. وہ قرات کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اس کی یہ قرات یہاں یخشی اللہ اس کے اوپر آپ جناب والا پیش پڑھیں گے اور العلماء اس کے اوپر زبر پڑھیں گے. پھر یخشا کا معنی ڈرنا نہیں ہوگا. مجازن بالاستعارہ کے طور پہ یخشا کا معنی ہوگا عزت والا بنا دینا. وجہ استعارہ کیا چیز ہے؟ جب ایک بندہ کسی قبیلائی سسٹم میں معاشرے میں اس کی ہیبت ہوتی ہے نا تو لوگ اس سے اس کی ہیبت کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے علماء کو ہم نے عزت والا بنایا ہے. علماء کو دین کے اعتبار سے وہ وجہ اور وہ روک دیا ہے کہ لوگ ان کی علمی روک کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں. اس تقدیر پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے تو وہ صرف علماء ہے. اس لیے علماء کی عزت کی ہے. کتنی عزت کرنی چاہیے؟ ان کا عمل دیکھ کے نہیں، ان کا عقیدہ دیکھ کے. میرے سیدی آل حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 23ویں جلد صفحہ 711 ان اعلی حضرت نے آیا یار سیدی آل حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام رضا رحمت اللہ علیہ خدا کی قسم یہاں محدث اعظم پاکستان ہوتے، یہاں حضرت علامہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ ہوتے، وہ یقین جانی کس طرح روح افزا سبحان اللہ کہتے اعلیٰ حضرت کا نام سن کے. آئے آئے بھائی میں تو پرانا مولوی ہوں، بھائی میں پرانا بریلوی ہوں الحمدللہ رب العالمین. میرے پاس سودا اعلیٰ حضرت کا ہے، کسی کمینی حضرت کے ادنی حضرت کو نہیں پڑتا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند میں یا ڈائریکٹ آپ کا فیض ہے انڈائریکٹ فیض ہے، جوڑتا سارا کام ادھر ہی ہے. انہیں الٹو سے اپنے پوچھل بڑے کر چھوڑو اور میں جدھر اشارہ کر رہا ہوں انہوں تک پہنچ ویسی تو ہنہ پیار تھا تو ضرورتی سبحان اللہ. تو میں چونڈی ضرور مار دوں نا، میرا ان سودا مزہ نہیں کرتا. میں یار سیک نہ پہنچے چس نہیں آتی اگلے کے دھوں کٹو یار سمجھے کوئی نہیں آئی دھوں کٹو. وہ تاری جمیلہ لکھا میرے کو نہیں ہوں دے. اساڑی کو سودا کھڑا ایک نمبر سودا فتاوی رضویہ شریف 23ویں جلد. خاص طور پہ جو نوجوان علماء ہیں وہ اس کو نوٹ کریں کیونکہ تو سن مولوی بن گیا نا تو سن لوگ طرف جانا ہے. اس واسطے اعلیٰ حضرت نے پڑھ سو تو روک چنگا لگ سی جب سو میں شاید علی گل کوئی نہیں اسا بڑیاں نو پیر دی جُتی تے رکھ چھوڑیا میں کہ تو ہن پہ جا مجھے کوئی ہاں اپنے اکابرین کو پڑھو. اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، بطور چیلنج کہتا ہوں اور سب رفضی و خارجی ناسبی کو گردن پہ پاؤں رکھ کے کہتا ہوں 2 نمبریہ مت کرو، اہل سنت کو اندھے کنویں میں مت دھکیلو. میں کہتا ہوں آل حضرت کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے، مجدد پاک کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے، میرے علی شاہ کو تم بھی مانتے ہو ہم مانتے، داتا علی میری کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے، محدث اعظم پاکستان کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے. بطور چیلنج کہہ رہا ہوں اس وقت جتنے مختلفی مسائل ہیں ان بزرگوں کی تحقیق
رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میں ایک جگہ تقریر سن رہا تھا، میرے والد صاحب کی کلاس فیلو ہیں، ان کی میں تقریر سن رہا تھا، میں ابتدائی پڑھتا نہیں سنتا، مفتی اعظم پاکستان مولانا عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب تو بڑے شفیق سن، میرے والد صاحب فرمایا یہ پتر پڑھتا نہیں، میرے کو بھیج میں بڑے بڑے صاحبزادے اسے دکھا شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے خدا کی قسم آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں گونجتے ہیں، یار اپنے اکابرین کو بھولو یار، یہ نمی نمی کھما دے پیچھے نہ لگو، اپنے پرانے ہو، پرانا عقیدہ تو پرانے بزرگ، اور آج والے اسی کو مانیں گے جو پرانوں کے پیچھے ہاتھ بند رکھے۔ حضرت علامہ اشرف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سنیو، اس وقت تک غالب رہو گے جب تک بد مذہبوں کی بد مذہبی کو ٹھوک بجا کے بیان کرتے رہو گے۔ میں فیصل آباد سے لے کے کراچی تک اور کراچی سے لے کے پنڈی تک سب کو پیغام دے رہا ہوں، اور مجھے خدا کی قسم رتی برابر بھی کسی کا خوف نہیں، مجھے صرف لحاظ ہوتا ہے میں جن کا مہمان ہوتا ہوں کل ان کو گلو میں رہے گا، میرا بس پوے خدا کی قسم میں نم چیف پھاڑ کر ساری زندگی اعلیٰ حضرت دنان تے بغیر تو چندے کھا دے تو اعلیٰ حضرت دنان تے لنگر کھا دے روٹیاں پھاڑیاں پیاز چونکہ چنانچہ کوئی لحاظ نہیں ہوگا کسی کا، اب ان کی دعا کرو میں جلدی مر بن جاتا وہ کھری گل ہے، میں مرن تو پہلے پہلے کچھ کر کی ویسے تھوڑے نہ فتاوی رضویہ شریف یہ تلخی ایسی نہیں ہے، خدا کی قسم میں 27 فیارہ بھگت بیٹھا کسی نے مطلب خیال ہو میں صرف بتیلا 27 فیارہ کٹ بیٹھا 3 بار جیل کٹ بیٹھا، ہوں صرف موت ویکھنی ہو کے جی ہوئی ہے، باقی سارا کچھ ایسا ویکھ بیٹھا، مرنا تو انج بھی ہے، اعلیٰ حضرت کی چھتری تھلے کیوں نہ مری ہے، توجہ کرو، کم از کم میت چکی ہوئے تو بندہ آ کے تو یار مومن دے جنازے جا رہا ہے کہ منافق نہ باقی بات سیدھی سی ہے، جامعہ قادریہ رضویہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کم از کم میں بڑے جنازوں کے چکروں میں نہیں ہوں۔ وہ خالد حسنین کا جنازہ اٹھا نا تو ایک نقیب صاحب کا میں نے قریب سنا، وہ کہتے ہیں ہمارے خالد بھائی کا اتنا بڑا جنازہ تو ہمیں بھی آج بڑے جنازوں کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بڑے جنازوں کی فکر نہ کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے عقیدے کی فکر کرو، بڑے جنازے بخشش کی دلیل نہیں ہوتے۔ ہمیں پتہ ہے امام حسین کا کتنا بڑا جنازہ تھا، ہم جانتے ہیں امام اعظم حنیفہ کا کتنا بڑا جنازہ تھا، اور کوئی کبھی نہ یہ بھی نہ سمجھے کہ میں امیر المجاہدین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ میری آنکھوں کا سرما ہے، اور وہ بھی اس وقت کے وہ رضوی سن، باقی میں نے کچھ نہیں لگتا، سیدھی کی بات ہے، کھڑا بالکل چٹا چٹا جاہل سنی ہوگے نا وہ بھی پیارا لگ رہا، خرانٹ قسم کا مفتی ہوگا نا چونکہ چنانچہ وہ بھی میں زہر لگ رہا، بات پلے بھئی کوئی نہیں۔ اچھا تجھے کیا سمجھے میں چونکہ کیوں مارنا، یا تندرو ہر شہر نکل ویسی تو یا ہوں گی بیمان تو جان چھٹ دیئے ان جنہوں نے تعلق داریاں رشتہ داریاں پیر مریدی یہ پتہ نہ یہ ساڑھے پیر کے دھنکر کرتے کون بیچارے پریشان بیٹھے، میں کہ میں تھوڑی پریشانی بتا رہے ہیں، جان کے بتا رہے ہیں، تو اگر دین کا درد نہیں تو اور بتاؤ درد تو اور کی ہے، میں تیرے ہر کے انجیکشن لینا، تو مفتی صاحب کو میں دادو جا رہے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ، سبھی بڑا میں انجیکشن بال کر کے رہنا ہوں، تو بڑی بڑی محفل ہوں گی انشاءاللہ، پچھلے سال ہی میں گیا توجہ فرماؤ، سیدی اعلیٰ حضرت نوجوان علماء توجہ فرمائیں، یہ تقریباً علماء کے لیے نہیں ہے، ان جتیاں صدقہ سے چل رہے ہیں، بڑے نوجوان توجہ فرماؤ، فتاوی رضویہ شریف 23ویں جلد صفحہ 711، اعلیٰ حضرت سے ایک سوال پوچھا گیا، ایک شخص ایک عالم دین کے پاس گیا، اس نے سوال کیا، وہ عالم دین اتنا غضبناک ہوا،
جناب یہ بغیر سوال کے جواب دیے واپس آ گیا، یہ اس عالم دین سے بدظن ہو گیا، اس کی گلے شکوے کرتا ہے، اس پہ اعتراض کرتا ہے۔ آج حضرت نے فرمایا عالم دین کے غصے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اس نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے، اس کی دینی غیرت نے گوارا نہیں کیا، اس نے اس لیے رگڑ دیا، یا پھر وہ کسی اور وجہ تو غضب اسی کا کوئی چڑھ گیا۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، اساں عالم دین اپنا ملازم سمجھتے ہیں، جس ویلے گل ماری علامہ صاحب ملتان سے ایک بندہ میرا محب آ گیا مجھے ملنے کے لیے، بار بار جناب گھنٹی مارے، بچے اس نے دسیا کہ جناب والد صاحب ذرا مصروف ہے، اور میں قمیض بھی لائی گئی، میں جناب سر سے چنگا تیل شیر لایا گیا، جسم تک ہی تیل لایا گیا، خشکی بد گئی، وہ بار بار جناب ٹان ٹان ٹان، بس ایک دفعہ حضرت صاحب کو سینے لگانا ہے، ایک دفعہ حضرت صاحب کو سینے، آدھا گھنٹہ اس جناب چنگا تپایا، میں انہیں قمیض لا کے بعد میں آخر بسم اللہ کر میں کہنا پتر نہ روٹ تو سینے لگنا پونا تینوں بھی سیک پہنچے لوگ سمجھے مولوی بالکل فارغ بیٹھے ہوئے، ایسا اپنی مسئلہ میں کیا جناب کوئی بھی نمبردار علاقے میں جناب اس محلے کا او جی مولوی صاحب صدم اے جی مولوی صاحب او جی مولوی صاحب بار بولو تماشا کوئی مولوی صاحب بھی انسان ہے، کسی خاص مصروفیت میں ہوں بھائی، آپ ان سے ٹائم لیں، وکیل کو ملنا ہے پہلے ٹائم، ڈاکٹر کو ملنا ہے پہلے ٹائم، مولوی صاحب پابند، ذرا توجہ کرنا، علماء کی عزت کیا کرو۔ میرے سید اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کیا عرض کر رہا تھا، خداوند علی صحیح صفحہ 711 عرض کیا کہ حضور ایک بندے کا عالم دین سے مسئلہ پوچھ گیا، عالم دین غضبناک ہوا، اب یہ اس عالم دین سے متنفر ہو گیا، اس پر اعتراض کرتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ ذرا توجہ کریں، میرے سید اعلیٰ فرماتے ہیں فرمایا سنی العقیدہ عالم دین کی کج خلقی پر خطا گیری اور اعتراض حرام ہے۔ لیکن مولوی صاحب سخت بول دیں، اخلاق کا پتہ کوئی نہیں، میں کہا سن حضرت کا فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا عالم صحیح العقیدہ سنی عالم دین کی کج خلقی پر خطا گیری اور اعتراض حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک عالم شریعت جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا اس کی مثال اس شمع کی طرح ہے جو خود تو جلتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ آج فرماتے ہیں یہ حکم اس عالم دین کے لیے ہے جو سنی صحیح العقیدہ عالم ہو، سنا مفتیا ہم امام اعظم ہوتے ہیں، ہم امام المناظرین ہوتے ہیں، ہم شیخ القرآن ہوتے ہیں، ہم جگر گوشے فلاں ہوتے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں، شہادہ والا شان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا سنا تم کچھ بھی ہوتے ہو، ہمیں کوئی غرض نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اعلی حضرت والے ہو یا میرے عالم نے فرمایا جو سنی عالم نہیں وہ جتنا ہی خلیق کیوں نہ ہو، متواضع کیوں نہ ہو، منکسر المزاج کیوں نہ ہو، میٹھی طبیعت کا کیوں نہ ہو، اس سے کنارہ کشی فرض، اس سے فتویٰ لینا حرام، وہ ابلیس کا نائب۔ میں تو ایڈے بھی بڑے مفتیوں جاننا جنہیں غازی صاحب کی معاملہ ہوا نا، کہتے ہیں میں فتویٰ دیتا ہوں پہلے تقی عثمانی سے فتویٰ لو، میں کیا اللہ کرے میں نہ بولنا جنہوں نے میں بولیا میں تو کفنا چاہتا ہے تو سب کھاچ بڑھائی مفتی صاحب پہنچ گئے ہم سرفراز صاحب لیکن نہ بولنا کوئی میں پتا یہ اللہ سیال بھی نہیں دیتی ہے دولت تیری میں فتویٰ دیتا ہوں بڑے مفتی صاحب، میں فتویٰ دیتا ہوں غازی صاحب کے معاملے میں
کہ ان کا اقدام ٹھیک ہے، لیکن پہلے تقی عثمانی فتویٰ دے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بد مذہب سے فتویٰ لینا حرام، اس سے کنارہ کشی فرض. میرا سوال ان بڑے بڑے لوگوں سے یہ ہے، تم ان کے سٹیجوں پہ جاتے ہو، کوئی رافضیوں کے سٹیج پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی صبح صحابہ کے کوٹھے پہ ڈانس کر رہا ہے، کوئی نجدیوں کو یار بنا رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اوہ شرم سے ڈوب مرو. اعلیٰ حضرت کے نام کے لنگر کھاتے ہو. اعلیٰ حضرت بد مذہب عالم کتنا ہی خلیق کیوں نہ ہو، کتنے خوش اخلاق کیوں نہ ہو، خوش مزاج کیوں نہ ہو، منکسر مزاج کیوں نہ ہو، اس سے کنارہ کشی فرض، اس سے فتویٰ لینا حرام. یہ جناب شیطان کا نائب. اعلیٰ حضرت کو دین نہیں سمجھ آیا؟ اور اونچی سبحان اللہ کو. اس لیے آپ کو کہتا ہوں بد مذہب کی ہوا سے بھی بچو. بالکل جناب والا کلیاں ٹکر، کلیاں تے جبے تے بڑے پٹکے تے چیزاں نہ دیکھو، عقیدہ دیکھو. بات پہلے بھی نہیں. ایک اور فتویٰ سنا دوں اگر حاضمت قائم ہے. اور صحیح کدھر رہتے ہو؟ ایک منٹ کدھر جا رہے ہیں؟ واش روم. کہیں نہ واش روم ایسی فکر نہ کرو، کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو ہے کوئی نہیں. اچھیا کو سبحان اللہ. سب کے جانو ہے جانو قادری جانے تو سب واقعی قادری بھی ہوتے رضوی بھی ہو. ایسے واسطے ہی تو اڑے نال پیار ہے. توجہ فرمائے. ویسے تو 23ویں جلد کے 3 فتوے میں نے پڑھنے ہیں، 14ویں جلد کے میں نے 5 فتوے پڑھنے ہیں، 21ویں جلد کے میں نے 3 فتوے پڑھنے ہیں. یہ تو ہڑے شاہ تے پڑھا. عشق و محبت، عشق و محبت، سارے بولو. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. جتنا بھی بد مزاج عالم چک چک کرے، آپ کے پاؤں کے نیچے آنکھیں بچھائے، نا 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 نا. اعلیٰ حضرت والے کو یہ زیب نہیں دیتا. پلے باندھو. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ اس سے کنارہ کشی فرض ہے، اس سے شریعت کا مسئلہ پوچھنا حرام ہے. بات پلے پڑ گئی. اب ذرا اگلا فتویٰ سننا. فتاوی رضویہ شریف 23ویں جلد صفحہ 294، سوری 21ویں جلد صفحہ 294. فتاوی رضویہ شریف 21ویں جلد صفحہ 294. میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم دین کی توہین علم دین کی وجہ سے کرنا کفر ہے، خواہ توہین کرنے والا خود عالم ہی کیوں نہ ہو. میں پتر فکر ہی نہ کر، میں تن بھی من سنا فکر نہ کر. میں سودا بڑا کھلا رکھا گیا. اور صحیح ہے کہ میرا کو چڑھو صحیح انشاءاللہ نگد سودا. زندگی اور اقتدار کی اے جیسا کیا من کے رکھو رہے آیا اور آ گیا. میں نہیں نہیں بریلوی چاہیے. اور سلامت رہو یار. زندہ باد. سلامت رہو. کوئی نہیں. ہاں ہاں سبحان اللہ. نہیں ہونے اتنے پیسے کوئی نہیں. سارے مجھے فرما ہے اللہ تو دستی نہ کرنے کوئی نہیں. تجارت
توجہ کوئی نہیں اللہ فتاوی رضویہ شریف کی عیسوی جلد صفحہ 294 آج کمینے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی حجت ہے. میں نے کہا پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پیر میرے شاہ کی حجت ہے, داتا علی جن کو حجت ہے, اس کا مطلب یہ بنتا ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی. یہ بات میں تابع سے کہہ رہا ہوں اور بطور چیلنج کہہ رہا ہوں. میں فتاوی رضویہ شریف پڑھنے والا بندہ. پچھلے 700 سالہ دور میں اعلیٰ حضرت سے بڑا فقیر مجھے بر صغیر میں 100 سال کی بات نہیں, 600 700 سال. میں خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں امام شامی بھی ایسے مقامات پہ چپ ہے جس کے اعلیٰ حضرت بولے نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت سے میں نے سن لیا. ویسے جنہ سننا موقع ملے تھے جت شاہ رخ عالم رحمت اللہ علیہ وہ شیخ مسجد ملتان علی جمعہ پڑھانے سن کو 4 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت کا بولے وہ سوشل میڈیا پر موجود میں سنو انشاءاللہ لطف آ گیا. ہاں سامعین جی سمجھو جو فتاوی رضویہ شریف جلد کون سی نہیں, اگر میں ختم کر رہا ہوں حکم دینا ختم کر جی اچھا 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 جلسہ کرنا دھوبی گھاٹ. وہ بالکل جناب میں ایسا دھوبی ہوں بھائی چھٹے دینا میں چھوڑ دو ہی کوئی بالکل سمجھ توجہ ہے کوئی نہیں ہے. فتاوی رضویہ شریف فیصلہ آباد آ لے ہو تو سب اعلیٰ حضرت نہیں سننا تو پھر جمع ہی کوئی نہیں. توجہ کرو فتاوی رضویہ شریف 21ویں جلد صفحہ 294 میرے سید حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم دین کی توہین علم دین کی وجہ سے کرنا کفر ہے, خواہ توہین کرنے والا خود عالم ہو یا جاہل. اور صحیح العقیدہ سنی عالم دین کی توہین غیر عالم کو کسی صورت جائز نہیں, خواہ اس عالم کے اعمال کیسے ہی ہو. ایک ہے عالم دین کے علم دین کی وجہ سے توہین, یہ کفر ہے. ایک ہے اس کی بدعملیوں کی وجہ سے توہین, تو یہ حرام ہے. یہ میں اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہا ہوں. اور اگلا جملہ پڑھا واہ میرے اعلیٰ حضرت صدقے جاؤں اعلیٰ حضرت پڑھے تھے. فرمایا بد مذہب عالم کو برا کہا جائے گا جتنے کا وہ مستحق ہے, اور فحش کلمہ سے ہمیشہ اجتناب برتا جائے گا. حضرت کا فتویٰ کو سمجھ آیا ہے کوئی نہیں آیا؟ بد مذہب عالم کو برا کہا جائے گا. اب میرا سوال ہے بڑے مفتیوں کو کہ بد مذہبوں کو جو تم دینی القابات دیتے ہو مرنا نہیں ہے؟ جن کی بدعملی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے, کاش کہ میں کھل کے بول سکتا. کبھی آمنا سامنا ہو گیا تو انشاءاللہ چھوڑنا بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. جن لوگوں کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے ان کو پروٹوکول دینا, ان کی عزت افزائی کرنا, ان کو دینی القابات دینا, اس کا صحیح حکم کیا ہے؟ بات کرنے پڑی یار بس ٹھیک ہے, تم تھک گئے ہو, میں بس اور بد مذہب عالم کو مراد صرف وہ حجت نہیں ہے واقعی شیعہ نہیں. بد مذہب عالم آپ کے اندر بھی ہیں. تفصیلی بد مذہب نہیں ہے, کچھ چیز بولو. ویسے فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد صفحہ 420 حضرت عالم دین اور علوی اس کے گستاخ اگر جناب والا یہ سیم یہی کہ اگر عالم دین کی علم دین کی وجہ سے کرے
اور عالمی کی توہین اس نسل کی وجہ سے کرے تو اس کے متعلق یہی فتویٰ ہے. لیکن اگلے صفحے 2 صفحے چھوڑ کے کیا لکھا؟ یہی 22 جلد صفحہ 423 فتاوی رضویہ شریف. میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صحیح العقیدہ سنی سید اس کے عقیدے میں قلیل فرق آ جائے جیسا کہ تفضیل، پھر بھی احترام سیادت قائم رہے گا کیونکہ معاملہ حد کفر کو نہیں پہنچا. مجھے بتاؤ اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کے علاوہ یہ فتویٰ کسی اور فقیہ کا دکھاؤ. میں پر تو ہڈا دفاع دے اعلیٰ حضرت کی دافع بھی منہ مار دے ہو. اب وہ پنڈی کا نیفا ٹیا یہی فتویٰ پڑھ کے نا لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. کہا تم سیدوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو. اعلیٰ حضرت نے لکھا سید تفضیلی بھی ہو جائے اس کا احترام قائم رہے گا. میں نے کہا پہلی بات تو یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کے عقیدے میں قلیل فرق آ جائے. یہ جو فرق آئے یہ خوبی ہے یہ خامی ہے؟ خامی ہے. تو کیا اس خامی کی اصلاح نہیں کی جائے گی؟ اس خامی کو بیان نہیں کیا جائے گا؟ صرف احترام سیادت قائم ہے کیونکہ معاملہ حد کفر کو نہیں پہنچا. باقی اس کی وضاحت کی جائے گی، اس کی اصلاح بھی کی جائے گی اور عرض بھی کیا جائے گا کہ سید صاحب آپ پٹری سے اتر رہے ہیں کیونکہ تفضیلی ہونا خوبی نہیں خامی ہے. اور فتاوی رضویہ شریف کی 6 جلد صفحہ 626 اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تفضیلی امام ہے کیا اس کی امامت جائز ہے؟ اعلیٰ فرمایا اس کی امامت حرام ہے، اس کے پیچھے نماز ہی پڑے گی، واجب الاعادہ ہے کیونکہ وہ بد مذہب اور مبتدع ہے، بے دین ہے. یہی فتاوی میریہ کے صفحہ 240 پہ پیر میرا اشارہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تفضیلی بد مذہب اور بے دین ہے. بات پلے پڑی ہے کوئی نہیں؟ اونچی بولو نہیں تو فتوے جاری راشن. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ تفضیلی ہونا خوبی نہیں ہے خامی. اور 8 جلد فتاوی رضویہ شریف 72 پہ اعلیٰ حضرت فرماتے جو مسجد میں تفضیلیت پھیلائے اس کو مسجد سے روکنا واجب ہے. بتاؤ آج تفضیلیوں سے جاری، رافضیوں سے جاریاں، ناسیوں سے جاریاں، اور ہم پہ روک جاتے ہو. بریلویوں کو روک نہیں جمتا تمہارے. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس ہتھیار بڑے مضبوط ہے، وہ ہے عالم. ایک بار بجدا تو ہر شخص کھا دے. جلوہ نور ہے کسرا جس جلوہ نور ہے کسرا پارزا ہے تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا ہے. وادی رضا کو ہمالا رضا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا ہے. جس سمت دیکھیے میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں. نام لکھ بڑے بزرگوں کی پیر میرا اشارہ رحمۃ اللہ علیہ کا، نام لکھ غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کا، نام لکھ شیخ حقیقت رحمت سدیوی کا، نام لکھ مجدد الفسانی کا. ان سب بزرگوں کے نام لکھ لے. سب کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما. اور دنیا کے آخری کنارے پہ چلا جا جہاں پہ اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے، پھر اس سے پوچھ کہ کون ہے جو تیرے مسلک کا تعارف ہے. ایک ہی نام آئے گا جس کو کہتے ہیں رضا. دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے. دستار آ رہی ہے زمین پر
سر اٹھے کتنا بلند آج بھی پھریرا رضا کا ہے، کتنا بلند آج بھی مل کے کتنا بلند آج بھی، کتنا بلند آج بھی پھریرا اس دور پرفتن میں نظر خوشی عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا، اس کو محبت، اس کو محبت، اس کو محبت، اس نے جو لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، اس نے جو لکھ دیا، اس نے جو لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نکتہ رضا ہے، دریا فصاحتوں کے محبت سے کو سبحان اللہ، آیا جو ہے کوئی نہیں ہے، چلو ذرا تھوڑی گھر مکمل کر لگا، تفضیلی ہونا خوبی نہیں ہے، تفضیلی ہونا جرم ہے، ہم کافر نہیں کہہ رہے، سید تفضیلی ہو بدعتی ضرور کہیں گے، بد مذہب بے دین ضرور کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے، سمجھ کوئی نہیں آئی کیا حضرت، اور آج کتنی بدقسمتی ہے، آج فضیلت کے بل بوتے پہ افضلیت کا مسئلہ ثابت کیا ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ میرے سید یاد حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف 5ویں جلد منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین صفحہ 580، آل فرماتے فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے آل حضرت کو کیا فرق ہے؟ مواقف و شرح مواقف کا حوالہ دیتے ہوئے آل حضرت فرماتے ہیں جس کے جتنے فضائل ہوں کسی کے فضائل سے زمین آسمان بھی بھر جائیں، وہ فضائل کے باب میں ڈسکس ہوتے ہیں، تفضیل شیخین کا مسئلہ عقائد کے باب میں ڈسکس ہوتا ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور ایک سطر علماء کی خدمت میں دعا لینے کے لیے پڑھ دیتا ہوں، میرے آل حضرت کی منو ان تک جناب والا وہ سطر پڑھنے لگا، فرمایا تفضیل شیخین کے مقابل اگر صحیح حدیث بھی آ جائے تو قطعاً واجب التعویل ہے، اور فرض باطل صالح تعویل نہ نکل سکے تو صحیح حدیث بھی واجب الرد ہے، کیونکہ تفضیل شیخین تواتر و اجماع سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا۔ انجھے تو سبحان اللہ کو تو سمجھ کوئی نہیں ہے، اچھی سبحان اللہ کو یہ میں پڑھ اس وقت چھوڑیا بھی کل ریکارڈنگ دور تک جانی ہے، سیک تک پہنچے۔ آل حضرت کے نام پہ تمہارے مدرسوں کے نام ہے، آل حضرت کے نام پہ استانے چمکاتے ہو، آل حضرت کے نام پہ اپنا تعارف کرواتے ہو ظالموں، اور عقیدے سے کھلواڑ تو نمری وہ جو ہے کوئی فضیلت و افضلیت میں فرق کر کے جان جیو، کیا جملہ ہے، فضیلت و افضلیت میں فرق کر کے جیو، اور سنی بن کے جیو، سنی رہ کے جیو، اور سنی ہو کے مرو۔ سبحان اللہ، اچھی اچھی سبحان اللہ، سبحان انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر شکا، انہیں جانا انہیں
یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ صرف اعلیٰ حضرت نہیں فرمایا کہ انہیں جانا انہیں مانا، فرمایا نانا انہیں جانو انہیں مانو، پر جاننے ماننے کا صحیح مطلب یہ ہے نہ رکھا غیر سے کام۔ توجہ کوئی نہیں نہ رکھا غیر سے کام، اور انہیں دے رکھو شرط قرآن غیر کیڑا کیڑا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے للہ میں دنیا مسلمان گیا۔ اے مسلمان بننا چاہتے ہو تین باتیں لازم کر لو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ غیروں کے ساتھ یاریاں بھی اور مسلمان بننا چاہتے ہو؟ مجھے کوئی نہیں ہے اور اس جوان شیر پڑھ دیتا میں بچہ بیدی بھی لذت لے لی توجہ کر اب تک کچھ زیادہ نہیں ہو گیا اجے تک تقریرتی بھی نہیں ہوئی سب کے جامع فیصلہ آدھا لے ہو میں تے بالکل جناب سچی بات ہے میں نچوڑ دو نا بھائی تقریر کھوٹا خراب وقت نہ ہوئے جس ہی نہیں آئی میں تقریر کا مزہ ہی کہاں جو بعد شہزادہ صاحب نے آپ پڑھو ڈوڈو مولوی سجے نے ساری تقریر کی یقین منو میں اس نے خوشنا کوئی آپ بتو بولیے بلا میں آدھا ہون تقریر کا مل پہ گیا توجہ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اور پیار میں سبحان اللہ سب فرمایا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اور میں فقیر کا یہ تجربہ ہے میں نے کہا تم اپنی لیبارٹریاں پاس رکھو تم تجربے کہیں اور سے کرواتے ہو محدث اعظم پاکستان کے پاس لیبارٹری تھی اعلیٰ حضرت والی اور میں فقیر کا یہ تجربہ ہے جو اعلیٰ سنی ہو کے اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پہ اپنی فکر کو ترجیح دے وہ گمراہیوں کے گڑھوں میں گر جاتا ہے تم غیروں کے ساتھ یاریاں رکھو بد مذہبوں کے ساتھ اور حضرت آئے ہائے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ گئے نا حج پہ تو رونے لگ گئے تھوڑی دیر کے بعد مسکرا پڑے پوچھا حضرت روئے کیوں پھر مسکرائے کیوں اور میں رویا اس لیے بڑی اونچی بارگاہ ہے تحفہ کیا پیش کروں گا تو مسکرا اس لیے پڑا کہ ہاں تحفہ بھی ہے کہ یا نبی اللہ کبھی آپ کے گستاخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کبھی آپ کے یاروں کے گستاخوں کے ساتھ یاری نہیں رکھی ہمیں پڑھاتے ہو تم ہم تمہارے شکنجے میں آنے والے نہیں ہیں یہ پھندے تمہاری گلے میں اچھے لگتے ہیں یہ وجہ ہے کہ تو اور جیسی تشرر و سوچتے جائز نہیں نا کیونکہ مال میرا ہے نا ایک تو نرس کا چھوڑا یہ میرا یہ میری اجازت کے بغیر سو ہاتھ کو نہیں لا سکتا جو کرو علامہ حامد سرفراز صاحب کا دائیں بائیں ہونا میں سمجھ آ رہا میں ہوں بس چکر تو میں بھی آج بس کوئی نہیں اللہ اچھی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ
لوگ آتے ہیں آلہ، میں آپ کو آلہ حضرت اثر میں گزرا یہ تو صرف آلہ حضرت دیکھ چاکر تو نوکر نو سن رہے ہیں کہ ان آلہ حضرت نو سنے ہوندے تو پھر توجہ کرو دا سبحان اللہ محبت سے کہو سبحان اللہ اور اچھیا کو سبحان اللہ اور اللہ کو سبحان اللہ. میں نے کہا تمہیں فضیلت و فضیلت پتہ نہیں چلا. اب ذرا توجہ کرو. ویسے اس کے میرے اعلیٰ حضرت نے مطلب القمرین بھی لکھی جو تفضیل شیخین کے حوالے سے ابو بکر عمر کی افضلی ہے. اور اس کے اعلیٰ حضرت نے 28ویں جلد کے آخر میں ایک رسالہ اسرار المقال کی بارسط حضرت 182 سوال پر مشتمل ہے. یہ صرف افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق سیدنا صدیق پر پہ ہے. اور آج فرماتے ہیں کہ اس رسالے کو لکھنے سے پہلے میں نے استخارہ کیا، ادھر سے اشارہ ملا، تب میں نے یہ کتاب لکھی. اس میں ہو ماشاء اللہ خطیب الاسلام علامہ شاہ زیب قادری صاحب کی تشریف فرما ہو ان کے گھنٹہ تقریب اور ہونی ہے کچھ کوئی نہیں ہے. اللہ اس کو کہتے ہیں مذہبی رشوت. اور میں نہ چڑھا تو سبحان اللہ شروع ہو کے نہ رہے. اس کو کہتے ہیں مذہبی رشوت. کچھ ہی آپ کو سبحان اللہ. اللہ اکبر. بھائی توجہ کرنا. مطلب القمرین بھی لکھی، الزلال مقال بارسط بھی لکھی، اور غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق ائمہ اہل بیت کے اقوال لائے وہ الگ لکھی. مگر ان تینوں کا نچوڑ اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں مسئلہ تفصیل پہ اجازت ہے آپ کی؟ بھائی وہ ہے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد اعتقاد الاحباب فی جمع المصطفیٰ والآل والصحاب عقیدہ سادسہ اس کا صفحہ 371 ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس کا صفحہ 371 اللہ سلامت رکھے. اس کا 371 صفحہ توجہ کرنا. میرے سید کی اعلیٰ حضرت نے تینوں کتابوں کا نچوڑ مسئلہ تفضیل سے جہاں بیان کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر علی رضوان الاجر الازہر آپ کی افضلیت مطلقہ پر شہادت ناطقہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں اکرم افضل وہ ہے جو اتقا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتقا کہیں اور بھی آیا ہے. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سورۃ اللیل آیت نمبر 18. اللہ فرماتا ہے بہت دور رکھا جائے گا دوزخ سے کون؟ جو اتقا ہے. اب میرے سید کی حالت فرماتے ہیں تشیع کہتے ہیں کہ اس مال دینے والے سے اتقا سے مراد مولا علی ہیں. دلیل کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. حالانکہ وہ آیت میں محل نظر میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں تو کسی صورت مولا علی ثابت نہیں ہوتے. کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حمد ہے باری تعالیٰ کے لیے جس نے کسی کی تلبیس و تدلیس اور حق و باطل کی آمیزش و آویزش کی جگہ نہ چھوڑی، اور اتقا کے ساتھ اس وصف حمید کی تعیین کر دی جو وصف حمید سوائے صدیق اکبر کے کہیں پایا ہی نہیں جاتا. اور وہ وصف حمید کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی اقتمال ہوئی تو زکاة پہ بات ختم ہو جاتی نا، تو پھر یہ تجسس تھا کہ کون ہے اس مال دینے والے سے. لیکن اگلے لفظ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو وصف حمید ہے نا اس نے تعین کر دیا کہ اس سے مراد کون ہے. وہ ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. فرمایا یہ مال دینے والا وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں، جس کا بدلہ چکانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے. یہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت یہ مال دینے والا کون ہے؟ فرمایا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جب مولا علی میرے نبی کی بارگاہ میں پرورش پا رہے تھے اور صدیق مصطفیٰ پہ مال خرچ کر رہے تھے. اور یہ وہ صدیق اکبر ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا میں سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے سوائے صدیق کے، اس کا بدلہ اللہ دے گا. اور جو ہے کوئی نہیں ہے. بھائی ذرا خطیبانہ جملہ سن لیجئے. میرے اعلیٰ حضرت فتاوی نشی پہ 28 صفحہ 517 پہ جملہ لکھتے خدا کی قسم ٹھنڈ پڑ جائے گی، سبحان اللہ کہنے کو دل کرے گا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علی وہ ہے جس پر میرے نبی نے خرچ کیا، جس کو میرے نبی نے بیٹی دی. صدیق اکبر وہ ہے جس نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا، جس نے مصطفیٰ کو بیٹی دی. اور سیدہ زہرا پاک کی شان میں ایک جملہ بول دوں جو ہمارے
ہمارے لیے ذریعہ نجات سیدہ پاک سیدہ زہرا پاک میرے سیدی عالم فرماتے ہیں علی وہ ہے جس پر میرے نبی نے خرچ کیا، جس کو میرے نبی نے بیٹی دی نہیں، جس کو مولا علی کو میرے نبی نے پالا پرورش کی اور نعمت کبرا کی انتہا اس وقت ہو گئی جب سیدہ زہرا کا عقد مصطفیٰ نے مولا علی سے کر دیا۔ سیدہ زہرا نعمت کبرا، ضرور بولو سیدہ زہرا، اور یار کوئی گاج واج کے سیدہ زہرا نہیں، سیدہ زہرا نعمت کبرا۔ بات طویل ہو گئی یار، آپ بھی تھک گئے ہیں۔ جی قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، بولو میرے نبی پہ سارا، جن کا قیدہ وہ بولے باقی جو کرے میرے نبی پہ سارا، تیری وجہ سے مانا تیری صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، اور شیخ الحدیث علامہ سید غلام رسول قاسمی صاحب نے بیان کی ہے، جس کا عقیدہ وہ بولے میرے نبی پہ سارا دار ہے، میرے نبی پہ سارا دار ہے، مولا علی کی صدیق صدیق پر میں قربان، صدیق پر میں قربان، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار یار ہے، میرے نبی پہ سارا کوئی جار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے ملک، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، تیری فاطمہ کی بیٹی تیری عائشہ کی زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا رازدار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار، مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں بیڑا نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا چار یار ہے، پہلے مگر پیارا، پہلے مگر پیارا، پہلے مگر پیارا، حاجی خواجہ فرید حق فرید یاد اللہ یار اتنی دیر بعد شروع ہوئے
تو یہ ابو بکر صدیق اکبر. اچھا صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ سیدی عالم امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد جزا اللہ خیر اللہ سلام اللہ ایمان کی سلامتی تھا. اس کے صفحہ 580 پہ 680 پہ سیدی عالم فرماتے ہیں کہ ایک ہے مقام صدیق پر حوالہ عالم دیتے ہیں محی الدین ابن عربی کا فتوحات مکیہ کا اور نسیم الراز ریاض کا جو حوالہ ہے. فرمایا ایک ہے مقام صدیقیت، ایک ہے مقام نبوت. فرمایا مقام نبوت کے نیچے قریب تر اور مقام صدیقیت سے اوپر ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون. فرمایا اس پہ ایک ہی ہستی ہے جس کو کہتے ہیں صدیق اکبر. سوال میرا یہ ہے کہ یہ مقام قربت فردون، مقام فردیت، یہ سیاسی مقام ہے یا روحانی مقام ہے؟ کون جناب والا کینیڈا سے شیخ الاسلامیہ کے ٹھپے لگا کے لوگ ہمیں نہیں بتائیں گے؟ کمرے کی داڑھی کا بوجھ رہا ہے چپ سکے یہ بھی یہ اس میں منا دے کیوں موقع ہونا پہ بدبختہ مورکھا. مجھے کوئی یہ مقام قربت فردون مجھے بتا، یہ سیاسی منصب ہے یہ روحانی منصب ہے؟ اور یہی محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ کا 73واں باب فرماتے ہیں بعض وہ خلفاء ہیں جن کو ظاہری خلافت سے نوازا، بعض وہ ہیں جن کو باطنی خلافت سے نوازا، اور بعض وہ ہیں جن کو روحانی اور باطنی دونوں خلافتوں سے اللہ نوازا. فرمایا اس میں پہلے نمبر صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر مولا حسن، پھر معاویہ بن یزید، پھر عمر بن عبدالعزیز، پھر متوکل باللہ. سبحان اللہ. ہم جی بولنے بھی ہوتی ہے میں کہ چنگی گل ہے سمجھ کوئی نہیں آئی. میں ان کئی چکی ہو گئی توبہ 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 سوچے کوئی نہیں. میں کہ چنگی گل ہے بولنے بھی ہو تو پھر اعلیٰ حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی سنو نا. وہ تو فتح میری کے سمجھ 240 میں لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں جناب خلافت کی دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں. صورت خلافت بھی پائی جاتی ہے، معنی خلافت بھی پائی جاتی ہے. جو خلافت کی ظاہری اسٹرکچر ہے سیاسی وہ بھی موجود، اور خلفائے راشدین کے دور میں جو معنی خلافت ہے باطنی روحانی خلافت وہ بھی موجود. اب فتویٰ لگو. اور ملفوظات اعلی حضرت کا صفحہ 112 میں اعلی حضرت فرماتے ہیں توجہ کرنا. فرمایا ہر نبی چونکہ ولی بھی ہوتا ہے اور ولایت کے حوالے سے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جناب والا غوث سے اکبر ہیں، اور میرے نبی کے بعد اس امت میں پہلا غوث ابو بکر ہے. یہ ملفوظات اعلی حضرت کا صفحہ کوئی توجہ نہ سنو نہیں دی تقریر گھنٹہ اور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ان سے پھرم والی کو سمجھ کیوں سی میں پتہ جامعہ قادریہ میں اگلے سال میں کوئی نہیں صدرہ ایک بار کام کر کے جاؤ مجھے کوئی نہیں. ہاں ایک بار دے کے جاؤ سودا مجھے کوئی توجہ کرنا ذرا. اچھا یہ کڑی کی کدی نہیں رکھی بھائی اگلے سال بھی ڈیٹ آ گئے کڑی کی. میں اپنی ہر تقریر زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں اور 24 گھنٹے آتی کی تقریر ایک ڈبل پارٹ میں بھی کری نہیں کیا. ایک تقریر گاڑی بات کے ٹھوک بجا کے سمجھ آ گیا عقیدہ کیس ہے. میں نے کہا باتیں کرتے ہو سیاسی طور پہ صدیق اکبر خلیفہ بلا فضل ہے تو روحانی طور میں نے کہا سنو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت شاہ امام رضا رحمۃ اللہ ملفوظات اعلی حضرت کو سمجھ 112 میرے سیدی عالم فرماتے ہیں سمجھ کا پہلا غوث ابو بکر صدیق ہے اور ان کے نائب ہیں حضرت فاروق اعظم عثمان غنی. جب حضرت ابوبکر صدیق پردہ کر گئے تو اس امت کا دوسرا غوث فاروق اعظم، ان کے نائب عثمان غنی مولا علی. جب حضرت فاروق اعظم پردہ کر گئے پھر اس امت کے تیسرے غوث بنے حضرت عثمان غنی، ان کے نائب مولا علی اور مولا حسن ہے. جب وہ پردہ کر گئے پھر اس مقام پہ مولا علی فائز ہوئے، ان کے نائب مولا حسنین
کری میں نے. جب مولا علی کو نہ کر گئے پھر امام حسن سے لے کے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک سارے مستقل غوث رہے. پھر امام حسن عسکری سے لے کے غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ مقام امام حسن عسکری کے پاس ہے اور سب ان کے نائب ہیں. جب غوث پاک آئے تو فرمایا غوث پاک کو اللہ نے یہ شان بخشی غوث العظم کا ٹائٹل بھی اور سید الافراد کا ٹائٹل بھی. اور غوث پاک سے لے کے امام مہدی کے ظہور تک اس مقام پہ غوث پاک فائز ہے. اس امت کا پہلا غوث کون ہے؟ اب بتاؤ یہ روحانی خلافت ہے یا سیاسی خلافت ہے؟ بات پڑھ لے کہ نہیں؟ مولا علی سے فیصلہ لیتے ہیں. میں یہ بات بتاؤں چیلنج کر رہا ہوں مولا علی کے فتوے کے مطابق خلیفہ بلا فاصل سیاسی بھی ابو بکر ہیں اور خلیفہ بلا فاصل باطنی روحانی بھی ابو بکر ہیں. وجہ کوئی نہیں وجہ مولا علی کا فیصلہ سناؤں پریشان تو نہیں ہے؟ لو علی مولا علی کا فیصلہ سنو دل ایک ٹھنڈ پڑے گی انشاءاللہ. میرے سے یہ یاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ویسے یہ امام اسحاق بن راہویہ کا ریفرنس ہے, السوائق المولی کا ریفرنس ہے, سنن دار قطنی کا ریفرنس ہے اور جناب والا ابن عساکر کا ریفرنس ہے اور میرے سیدی اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی النسی کے 28ویں جلد غایت تحقیق فی امامت علی و صدیق صفحہ 472 اور 73 کا ریفرنس ہے. مولا علی کے دور خلافت میں مولا علی سے یہ سوال ہوا پہلے خلیفہ تو ابو بکر تھے, پہلے خلیفہ تو آپ مولا علی تھے, ابو بکر کیسے خلیفہ بن گئے؟ تو مولا علی نے فرمایا یہ بتا کہ جب اذان ہوتی تھی نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم جب اس خاص کیفیت میں تھے اذان ہوتی تھی ہاں مولا علی ہوتی تھی. فرمایا میں مصطفیٰ کے پاس ہوتا تھا ہاں علی آپ ہوتے تھے. فرمایا جب اذان ہوتی تھی نبی پاک مجھے کیوں نہیں فرماتے علی نماز پڑھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کو فرماتے اے وہ کب نماز پڑھا. اور مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میرے حق میں نبی پاک نے فیصلہ کیا ہوتا نا اپنے بات خلافت بلا فصل کا میں تلوار لے کے ابو بکر عمر سے جنگ کرتا کبھی ان کو ممبر پہ نہ چڑھنے دیتا, نبی پاک کے فرمان کے خلاف نہ کرنے دیتا. تو جو کرنا اب مولا علی کی بات سننا. فرمایا ابو بکر کو خلیفہ کس نے بنایا؟ مولا علی بھائی جواب سننا اور فرمایا بل رأی رأیت ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا. مولا علی کیوں بنایا؟ فرمایا فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا جب نبی پاک پردہ کرے ہم نے اپنی امور میں غور و فکر کیا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ خلافت بلا فصل اہل کون ہے. بھائی جملہ مولا علی کا پڑھنے لگا ہوں مجھے سبحان اللہ ایک ایسی چاہیے کیسی کچھ واٹر خاموش ہے سارے پھر بھی نہیں بول رہے بس اس سے ڈبل چاہیے جملہ سننا ذرا. مولا علی فرماتے ہیں فاخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر کو ہم نے دنیاوی خلافت و امامت کے لیے اس لیے چنا کہ مصطفیٰ نے ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا تھا. سوال ہے دیر القادری بتا یہ باطنی خلافت دین سے چلتی ہے یا کسی اور چیز سے چلتی ہے؟ دین سے چلتی ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں دین کا امام ابو بکر. دین کا امام کون ہے؟ اونچی بولو دین کا امام کون ہے؟ مولی صاحب تو ہنسے ہو ان کرنا پینا تو سنیے درس کا لال ہونا کوئی نہیں. اگلا سننا مولا علی فرماتے فقارت الصلاۃ والسلام کی قیامت تھی. مولا علی فرماتے تم کیا سمجھتے ہو نماز کی امامت کیا ہے؟ فرمایا یہ تو دین کی بزرگی کا نام ہے, دین کی احیاء کا, دین کے قائم کرنے کا نام ہے. وبایعنا ابا بکر
مولا علی فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کی فکان لذالک اہلن، وہ اس کے اہل بھی تھے، لم یختلف علی منا اسنان، اس میں کسی نے ہم میں سے کسی نے خلاف بھی نہیں کیا، فدیت الی بکر حق و رفض الطاعت، میں نے مولا علی کو خلیفہ بلا اصل سمجھ کے ان کے ہاتھ میں بیعت کر کے میں نے ابو بکر کو ابو بکر کا حق دیا ہے اور ابو بکر کی اطاعت کو اپنے آپ پر لازم جانا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر کو ہم نے دین کا امام، ہم نے دنیا کا امام اس لیے بنایا کہ مصطفیٰ نے ان کو ہمارا دین کا امام بنایا تھا، تو باطنی خلافت دین سے چلتی ہے یا نہیں چلتی؟ پھر مرو ابا بکر فلیسلم الناس، بتاؤ جو مصطفیٰ کریم نے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ابو بکر کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا، یہ خلافت روحانی ہے یا سیاسی منصب ہے؟ بولو۔ پھر آپ ہر آستانے پہ یہ آیت تو ضرور سنتے ہوگے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، کہ ولی کی وہ نشانی ہے صاحب ایمان بھی ہوگا صاحب تقوی بھی ہوگا۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ ولی کے متعلق بڑا آستانہ ہونا ضروری ہے یا ڈھیر مرید ہونا ضروری نہ، ککھنی کلی چ بیٹھا ہوئے صاحبان صاحب تقوی ہوئے اللہ دا ولی ہے۔ اور میں ولی کی یہ نشانی ہے وہ صاحب ایمان بھی ہوتا ہے صاحب تقوی بھی ہوتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے صاحب تقوی بھی ہوتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ صاحب ایمان ولی ہے تو جس کا ایمان اتنا تگڑا ہے، اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے، شعب الایمان کے اندر امام بہقی بھی لکھتے ہیں، تاریخ و خلفاء میں امام جلال الدین سیوطی بھی لکھتے ہیں، میرے سید حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد اعتقاد الاحباب فی النبی مصطفیٰ علیہ وسلم صفحہ 371 میں بھی لکھتے ہیں، یہ نبی فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر و ایمان اہل جہل کما قال علیہ السلام، میزان کے ایک پلڑے میں سب صحابہ کا بھی اہل بیت کا بھی، حضرت عمر کا بھی، عثمان کا، علی کا، حسین کریمین کا، سب اغواص اختاب اوتاد ابدال مجمع شرفاء علماء کو بنا صالحین عاملین کاملین عارفین عابدین سب کا ایمان سمیٹ کے ایک پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں فقط صدیق اکبر۔ صرف ایمان برابر نہیں، صدیق کا ایمان بھاری ہے، اور جس کے تقوی کا پروٹوکول یہ ہو، صرف تقوی نہیں، متقی نہیں، وہاں الزمہم کلمۃ التقوی، وہاں سچ کے لیے تقوی، یہاں فسیجنبہ الاتقی۔ تمام اہل سنت کے جناب والا مفسرین کا اجماع ہے کہ مراد صدیق اکبر ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑا متقی کوئی نہیں، اس سے بڑا صاحب ایمان کوئی نہیں، اگر وہ ولی نہیں تو ولی زمین کوئی نہیں۔ میں باعث ہے ان قادری ایک خشخشی داڑھی کا بوجھ چاہیے پھرنا وہ بھی کٹا چاہ۔ اب بتاؤ خلیفہ بلا فصل روحانی طور پہ مولا علی نے، مولا صدیق ہے، مولا علی نے فیصلہ کر دیا، مولا علی نے خود مولا روحانی طور پہ بھی مولا علی نے فیصلہ کر دیا کون؟ صدیق ہے، اور سیاسی طور پہ بھی خلیفہ بلا فصل کون؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دیدار بخش میں فرماتے ہیں، فرمایا جب اللہ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے نا، پہلے صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس پر صداقت کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس پر عدل کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر عثمان غنی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس پر حیا کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس پر علم کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر اس کو نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یا نبی آپ ولایت کی مہر لگا دیں ہم ولی بننے کے قابل ہیں۔ بتاؤ ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، تمہیں آ گیا پنڈیا نے رفضیت تفضیلیہ کو سمجھ آ گیا، بات پلے پہ یہ کہ نہیں؟ پنڈی کی تفضیل لے جاتے جن کی آپ ہی وہاں مہمان بنے تھے، میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں، آپ کی تصویریں، اچھا آپ کی ملتی جلتی کی تصویر میں نے دیکھی اور زندہ باد، بہت اچھے۔ تو میرا پتر میرا موبائل کدھر ہے؟ پورا لیا نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون ہے؟ لے آؤ تو جو ہے کوئی نہیں، اللہ بیٹھ
بس میں ختم کرنے لگا بس کو سبحان اللہ. یہ تصویر آپ کی ہے. کتنے گئے ہو تصا پنڈی کہڑے کول گئے ہو شاہ صاحب کو تو تکیہ ہوتا جی واللہ عالم اور فرمان والا توجہ فرماؤ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. اندر سے کھڑا سودا صاحب یہ بھی ہاری بیٹھے نے بس کو دفتار بندی میں کہ جڑی دستان آج میں پہ پہنا نا وہ ضرورت میرے توجہ فرماؤ. سبحان اللہ. ایک بات تو پکی ہوگی کہ جامعہ قادریہ آئندہ نہیں سننا میں اس واسطے ایک بار کم کر کے جاؤ اونچی کو سبحان اللہ. اچھا سدنا بس میں پھر بس کرنے لگا جنگل سادہ سودا کریں گے. زندہ باد. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کا سایہ سنت کو سلامت رکھے. وہ جو فرمانا تو پتر یہ زنانیاں نے کام میں کبھی نہیں کی. نہ بیٹھ جا اے زنانیاں نے کام ہوتا بچی نے ادھر روکا ساڑی ادھر نہ یہ کام میں کبھی. ہاں سنی کام پر وہ اعلان یہ کر دیں گے. اچھا یہ اعلان تھا. اچھا زندہ باد. وہ جو کرنا میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں ایک منع کر رہے تھے تو آپ کو اعلان واسطے بھیج رہے نہیں تو میں بھی مہمان ہوں میں بھی بزرگ بڑا دوروں آیا میں یقین مانو جتنی میں شفقت پہ کرنا ہے نہ تو کوئی بھی نہیں پہ کرتا اتنی بیماری کی حالت ہے جو میں پیش کر رہے ہیں. توجہ کرو. اچھا میں بھائی توجہ کرنا میں تیجے پر غائب تاکہ امامت کرنی اور صدیق ساری پڑھنی ہے. لیکن بس گل لے ہوں ہر پاسوں ساتھیوں کی ڈیمانڈ ہے دستار بندی بھی ہے علماء بزرگ تو تشریف ہے جی اگر جامعہ قادریہ نے اندر سجیا نا جتھا مکار یا اتھو شروع کرے سا واخر دعوانا الحمدللہ.